باقی فلسفے کے بارے میں میرے پاس پرانے نوٹس ہیں، ان میں سے کانٹ کا نے بھی جو بعد میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لیے مورل آرگومنٹ بعد میں یوز کیا ہے، وہ بعد میں آئے گا ہماری بحث کے اندر انشاءاللہ. لیکن اپیئرنس اینڈ ریئلٹی یہ بڑی ایک مارکت الارا کتاب ہے بریڈلے کی. یہ برٹش فلاسفر تھا، بہت ہی اونچے معیار کا. اس نے فلسفہ کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی ہے. Philosophy is the name of finding bad reasons for what we believe on instincts. یہ بات ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ کے قرآن کے اسلوب پر 100% راستہ دی. اللہ کا یقین ہمارے اندر ہے، ہمارے وجود میں پیوست ہے، ہماری روح کے اندر ہے، صرف پردے پڑ گئے ظہول کے. ہم چونکہ بہت، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. جب انسان آفاق کے اندر، اس میٹیریل ورلڈ کے اندر اپنی ضرورتیں یا تعیشات، ضرورت سے آگے بڑھ کر معاملہ چلتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ کچھ اور چیزیں ہونی چاہیے، کچھ اور ہونا چاہیے. حل من مزید ہے. یہ جو جوڑ الارض ہے یہ ختم نہیں ہوتی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر لینے کی جو تمہاری طلب ہے یہ ختم نہیں ہوتی، تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے ہو. آپ دیکھتے بڑے میاں جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہوس ختم نہیں ہوتی، لالچ ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد بھی حالانکہ یہ معلوم ہو کہ 10 پشتوں تک کے کھانے کے لیے سامان موجود ہے بڑے میاں کے پاس، لیکن پھر بھی اس کے اندر مزید لالچ، حل بن مزید، اس کی بات ختم نہیں ہوتی. لہذا جو لوگ اس میں گم رہیں گے انہیں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں آئے گا، اور آپ کسی دلیل سے اللہ منوا نہیں سکیں گے ان سے. البتہ ایک ہے ماننا صرف تقلیدی انداز میں، ہم مسلمان ہیں ہم مانتے ہیں اللہ کو، یہ اور بات ہے. ایک کہ آپ دل سے مانتے ہوں، یقین کے ساتھ مانتے ہوں، آپ کے دل میں اس پر یقین قائم ہو چکا ہو، یہ بالکل شے دیگر ہے. ایک ہے وراثتی ایمان، موروثی ایمان. ہمارا ایک ریشیل کریڈ ہے، ہم مسلمان پیدا ہوئے، اللہ رسول آخرت جنت دوزخ یہ نام ہم نے بچپن سے سیکھ لیے، اور وہ چونکہ اب ہم مسلمان ہیں تو ہم ان باتوں کو مانتے ہیں. یہ بالکل اور شے ہے، یہ ڈوگما ہے، یہ تو ہمارے عقائد ہیں. ایمان جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی ہستی پر ایمان، اور جس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہوگا، میں نے ابھی جو آپ کو سورہ بقرہ کی 20ویں رکوع کی آیت سنائی ہے، پہلی آیت، اگلی آیت میں کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ ان آیات آسمانی، آیات سماوی، آیات ارضی، آیات انفسی، آیات قرآنی کے ذریعے سے اللہ کو پہچان لیتے ہیں، پھر ان کی محبوب ترین ہستی اللہ ہوتا ہے. اشد حبا للہ. ان کی محبتیں پھر مرکوز ہو جاتی ہیں، محبتیں ہیں، اولاد کی بھی ہے، ملک کی بھی ہے، وطن کی بھی، یہ سب تابع رہ جائیں گی. ان تمام محبتوں پر سب سے اونچی محبت اشد حبا للہ. یہ ہے اصل ایمان. جب تک کہ انسان کی زندگی میں محبوب ترین ہستی اللہ نہ ہو جائے، حقیقت ایمان سے اسے کچھ حاصل نہیں ہے.